السلام علیکم، میں امداد سوم کل پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کی بریفنگ ہوئی، اجلاس ہوا اور اس کے فوراً بعد ایک اور میٹنگ ہوئی حکومت کے خلاف اپوزیشن کی شہباز شریف کے کمرے میں، شہباز شریف صاحب کے چیمبر میں، جس میں اپوزیشن کے سارے قائدین بلاول بھٹو زرداری، ہوتی صاحب، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے اسد الرحمان صاحب، سب شریک ہوئے اور ایک فیصلہ ہوا کہ حکومت کو چانے نہیں دینا، حکومت جو کرنا چاہتی ہے وہ کرنے نہیں دینا۔ اب یہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور ایک اور بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہوئے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹی امور کو اور جو جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں وہ صاحب بھی اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا اپنا کردار ادا کریں گے، کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، اور ماضی میں وہ کیا کرتے رہے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ لیکن جو کل میٹنگ ہوئی ہے پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب کے چیمبر میں، وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی کی وہ جو نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی کی تھی، اس کی بریفنگ، ظاہر اس کی زیادہ تر باتیں میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ وہ ٹکڑوں میں آئیں گی، زیادہ باتیں سامنے نہیں آئیں گی، لیکن اس میں زیادہ فوکس جو تھا، جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کیا تھا جب یہ خبر آئی تھی کہ وہ بریفنگ ہوگی، اور اس خبر کے ساتھ ساتھ پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ بندی کی خبریں جو آ رہی تھیں، تو میں نے گزارش یہی کی تھی کہ اس کا فوکس جو ہوگا وہ ہوگا ہی یہ جو افغانستان کی صورتحال اور ٹی ٹی پی اور ٹی ایل پی۔ تو خیر اس معاملے میں اب وہ ٹی ایل پی کا معاملہ تو اپنی جگہ اس میں اپوزیشن مطالبہ کر ہی رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے معاملے کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، بتایا جائے پارلیمنٹ کو، اعتماد میں لیا جائے قوم کو کہ کیا معاہدہ ہوا ہے۔ لیکن ٹی ٹی پی والا معاملہ جو ہے، ظاہر ہے جس طریقے سے حکومت اس پہ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کے بے شک قومی سلامتی کے اداروں نے بریفنگ دے دی، حکام نے بتا دیا کہ ہم کس نوعیت کے مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکرات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، سارا کچھ ظاہر بتا دیا کمیٹی کو۔ لیکن اس کے باوجود جو حکومت کا کردار ہے اس کردار پر سوال اٹھے ہیں، بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کل وہ جب بریفنگ ہو گئی، بریفنگ کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو سب سے اہم بات کی تھی، باقی حکومت کے خلاف باتیں تو تھیں، لیکن انہوں نے ٹی ٹی پی کے متعلق جو بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت کو اختیار نہیں ہے، کون ہوتے ہیں صدر مملکت، کون ہوتا ہے وزیر اعظم، کون ہوتا ہے وزیر خارجہ، کون ہوتا ہے کہ یہ ان سے مذاکرات کریں، ان کے ساتھ سیز فائر کریں، مذاکرات کریں، اور قوم کو، پارلیمنٹ کو اور اداروں یعنی پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی اور سینٹ کو بتائے بغیر ان کے ساتھ مذاکرات کریں، جنہوں نے ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا، جنہوں نے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ پر حملے کیے، شہید کیا، جنہوں نے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا، جنہوں نے ہمارے پولیس کے جوانوں کو شہید کیا، سویلینز کو شہید کیا، تو ان کے ساتھ یہ بلاول بھٹو زرداری کا انتہائی شدید جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ معاملہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکس بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی تو اس کی اہمیت ہے اب اپنی جگہ اس کی، کہ ایک جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی، وہ جس طرح اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہے نا، انٹرویوز کے ذریعے خبریں بریک کی جا رہی ہیں کہ جب ہم مذاکرات کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے میں نے گزارش کیا تھا کہ یہ جب تک اس کو حکومت اونرشپ نہیں دے گی پارلیمنٹ کے ذریعے، یہ میں ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے ذریعے جب تک حکومت اس کو اونرشپ نہیں دے گی تو پھر یہ معاملہ متنازع ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں چیزیں رکھی جائیں، پارلیمنٹ کو ان کیمرہ یا آن کیمرہ، آن دی ریکارڈ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، بتایا جائے کہ بھئی کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکلی، یعنی ساری پوری کی پوری پارلیمنٹ کو۔ کمیٹی کا تو کردار اپنی جگہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو بہرحال اب میں واپس آتا ہوں وہ والی جو میٹنگ ہے اپوزیشن کی۔ اب اپوزیشن پاکستان میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن پہلی بار اور طرح سے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، پہلی بار اس طرح کہ ایک اتحاد میں ایک جماعتیں جو ہیں وہ اتحاد میں تھیں، پھر اتحاد ٹوٹا تو وہ پارلیمنٹ میں بھی، پارلیمنٹ کے اندر وہ ساتھ ہیں اتحاد میں، پارلیمنٹ کے باہر وہ اتحاد میں نہیں ہے، پی ڈی ایم میں۔ تو اسی وجہ سے جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے جو پی ڈی ایم دوبارہ ریوائیو ہونے جا رہا ہے، دوبارہ پیپلز پارٹی اس میں شامل ہونے جا رہی ہے، این پی اس میں شامل ہونے جا رہی ہے، حالانکہ وہ جو پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف صاحب کو مینڈیٹ ہے، پارلیمنٹ کے باہر شہباز شریف صاحب کو ان کے بھائی مینڈیٹ نہیں دے رہے نواز شریف صاحب۔ وہ مینڈیٹ انہوں نے یا تو مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے، یا شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس ہے، یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس۔ لیکن مولانا صاحب کے ساتھ ان دنوں ان کی فریکوینسی نہ ذرا فرق آ گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب تو آج کل میں ہی لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں، نومبر بھی گزار لیں، 20 نومبر گزاریں، 20 نومبر کے بعد 1-2 مہینے اور گزاریں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حالات کیا بن رہے ہیں، نئے آنے والے ان کا موڈ کیا ہے، وہ کس مزاج کے لوگ ہیں، کس طرح کی وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا کریں گے، تو ان کو دیکھ کر پھر ہم اپنی حکمت عملی بنائیں گے۔ تو میاں صاحب تو بڑا سنبھل کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو مولانا صاحب
جو ہے وہ ان دنوں مولانا صاحب کی اور میاں صاحب کی فریکوینسی میں تھوڑا سا ڈسٹارشن ہوتی ہے نا، وہ اس میں موسمیاتی خرابی کی وجہ سے، ہم کیونکہ پرانے ریڈیو والے زمانے کے دور ہیں تو وہ ریڈیوز ہوتے تھے شارٹ ویوز اور میڈیم ویوز والے، تو وہ ریڈیو کو ٹیون کیا جاتا تھا تو پھر کبھی موسم خراب ہوتا تھا، ہوائیں چلتی تھی، کچھ ہوتا تھا، تو پھر وہ ریڈیو کی کوئی گانا چل رہا ہے، کوئی میوزک چل رہا ہے، کوئی خبریں چل رہی ہیں، تو وہ پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ یار یہ ویوز جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر رہی ہیں، تو وہ ویوز کا ایشو آ گیا ہوا میاں صاحب کا اور مولانا صاحب کا لانگ مارچ کے حوالے سے۔ تو وہ مولانا صاحب کو جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ سے باہر کی معاملات میں، مولانا صاحب کے پاس بھی بڑے اختیار تھے میاں نواز شریف صاحب کے، ویسے تو ظاہر ہے ان کی صاحبزادی ہے، ان کی پارٹی ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہی کرتے جو نواز شریف صاحب کہتے تھے، یا نواز شریف صاحب وہ کرتے نظر آتے تھے جو مولانا صاحب کہتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا پارلیمنٹ کی حد تک کا۔ تو پارلیمنٹ میں کل جو اجلاس ہوا ہے، ظاہر اس اجلاس کی وجہ ہے آنے والے جو دنوں میں ایک اجلاس حکومت کرنا چاہ رہی ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ۔ اب وہ کرنا بھی چاہ رہی ہے، ڈر بھی رہی ہے، اس طرف بڑھ کے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، پھر بڑھ کے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ گزشتہ 2-3 ماہ سے مسلسل حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس کے پیچھے نیب آرڈیننس ہے، پتہ نہیں 13-14 کوئی اپنا ترامیم ہے، وہ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس میں پیش کر کے اس کو منظور کروایا جائے، لیکن حکومت ڈر کے مارے آگے نہیں بڑھ رہی۔ بالکل اس طرح جس طرح ڈر کے مارے شوکت ترین صاحب کو سینیٹر نہیں بنوایا نا، شوکت ترین صاحب IMF سے معاہدہ کر کے آ گئے، ان کے پاس کوئی آفس ہے ہی نہیں، الیکٹڈ آفس ہوتا ہے نا، مطلب مشیر اتنے بڑے معاہدے کر کے آ جائیں، اور وہ پہلے چاہ بھی رہے تھے کہ جی میں تو یہ کام تب کر سکوں گا جب مجھے آپ دیں گے، وزارت دیں گے، تو اس کے لیے فیصلہ ہوا تھا کہ وزارت ان کو دی جائے گی، لیکن حفیظ شیخ صاحب والا تجربہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مسلسل ڈرایا جا رہا ہے ڈرون خواب کی طرح کہ کہیں دوبارہ پٹ نہ جائیں۔ ظاہر ہے پنجاب میں میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کی کہ پہلے سوچا گیا تھا کہ پنجاب سے الیکٹ کروائیں گے سینیٹر ان کو شوکت ترین صاحب کو، تو پنجاب میں جو ایکویشن نکالی تو پنجاب سے تو ہارنے کا زیادہ امکان تھا، جیتنے کا کم۔ تو اس کے بعد خیبر پختونخوا والے اتنا بڑا منہ پھاڑ کے کہتے ہیں جی ہم نے تو پارٹی فنڈز دیے ہیں آپ کو، تو ہم تو بھائی اتنے پیسے لگا کر سینیٹر منتخب ہوئے تو ہم سے سیٹ کیسے خالی کروا رہے ہیں؟ تو فیصلہ ہوتا ہے، پھر واپس لیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے نہیں اب منتخب کروائیں گے، پھر کہا جاتا ہے فلاں سے استعفیٰ دلوائیں گے، فلاں آفریدی کا نام بھی پچھلے دنوں آ رہا تھا کہ ان سے استعفیٰ دلوایا جائے گا، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ بالکل اسی طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ جو کیا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا الیکشن، اپنا EVM کا وہ اس کا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ والا معاملہ اور آئی ووٹنگ والا معاملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھے جس میں الیکشن وہ جو فہرستیں تھیں، حلقہ بندیاں تھیں، کافی سارے معاملات تھے الیکشن اصلاحات کے، جس کو ظاہر الیکشن کمیشن نے اپوز کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں یوں آنن فانن وہ کر دیے تھے، سارے منظور کروا دیے تھے بلڈوز کر کے قومی اسمبلی کے اجلاس کو، وہاں تو انہوں نے کر دیے تھے، لیکن سینٹ میں جانے کے بعد پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا، بہت زیادہ لڑائی ہو گئی تھی، اور وہ تو پھر یہاں تک ہوا کہ وہ جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ جو وزیر صاحب تھے اعظم سواتی، انہوں نے الیکشن کمیشن کے وفد پر جو تابڑ توڑ حملے کیے تھے، ان کو دھمکیاں شمکیاں دی تھی، تو وہ تو اب پیشیاں بھگت رہے الیکشن کمیشن کی۔ ان کے حق میں عمران خان صاحب نے حکم جاری کیا جی فواد چودھری صاحب کو کہ ان کو ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کریں، یہ آج بڑا اچھا کام کر کے آئے ہیں، مطلب اسی طرح ہی ہونا چاہیے اس الیکشن کمیشن کے ساتھ، کیونکہ الیکشن کمیشن کا استعفے کے فیصلے مطالبے بھی عمران خان صاحب کے وزراء کا پورا ایک گروپ تھا، جس طرح قوال اور ہمنوا ہوتے ہیں، اسی طرح بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا استعفیٰ دو الیکشن ڈسکا الیکشن اور سینٹ الیکشن کے بعد۔ تو وہ جو ہے وہ اس معاملے پہ EVM کے معاملے پہ وہ لڑائی ہوئی تھی، تو وزراء عمران خان صاحب کے 1 کو 11 کو بلایا ہوا الیکشن کمیشن نے، 1 کو 11 کو اور 2 کو 16 کو، یعنی دونوں کو۔ تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ عمران خان صاحب جس معاملے پر الیکشن کمیشن سے ان کی لڑائی ہوئی، وہ پھر جوائنٹ سیشن کے ذریعے سینٹ میں تو نہیں کروا سکے، تو جوائنٹ سیشن کے ذریعے وہ سارے اصلاحات منظور کروانا چاہ رہے تھے۔ تو وہ اصلاحات منظور کروانے کے لیے جو سینٹ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا 8 دن، یعنی مذاق تھا نا کہ 8 دن کورم پورا نہیں ہو رہا تھا، اور 9ویں دن کورم پورا کر کے تحریک پیش کر دی، تحریک پیش کرنے کے بعد تاریخ نہیں دے رہے۔ ابھی بھی جو آج اپوزیشن کا جو کل اجلاس ہوا، اس اجلاس میں ایک چیز سامنے آئی، اس سے پہلے بھی یہ جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے دوستوں سے بات ہوتی ہے، تو ابھی تک جب یہ میں بات کر رہا ہوں تو وہ اس کا یعنی جب میٹنگ ہو رہی تھی اس وقت تک اجلاس کی ڈیٹ نہیں آئی تھی، 10 تاریخ کا تھا، توقع تھی کہ 10 تاریخ یعنی
کل اجلاس ہوگا مشترکہ، یہ اپوزیشن کو ذرائع سے پتہ چلا ہے. ابھی تک مطلب وہ جب اجلاس کے لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو نوٹیفائی نہیں ہوا تھا. تو میں نے اپوزیشن کے لوگوں سے اس اجلاس کے فوراً بعد جو بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ یار کیوں آپ کو 10 تاریخ کیوں لگتی ہے اور حکومت ایسے خاموشی سے مشترکہ اجلاس کیوں بلوائے گی؟ تو پتہ چلا کہ جی وہ خاموشی سے اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر اپوزیشن کے زیادہ لوگ موجود رہے اسلام آباد میں اور ہمارے لوگ پورے نہ ہوئے تو پھر ہم قانون منظور کروانے میں پرابلم ہو سکتی ہے، یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. لہٰذا اب خاموشی کے ساتھ اجلاس کے لیے چند گھنٹے یا تھوڑا سا وقت دے کر اجلاس بلا لیں تاکہ وہ جو ترامیم ہے وہ منظور کروا لیں. اگر نامنظور ہو سکی، ایک تو اس کا نقصان ہوگا کہ عمران خان صاحب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے چاہتے ہیں کہ وہ اگلے الیکشن جیتے. اب ڈسکا والا تو رزلٹ آ ہی گیا نا، وہ رزلٹ نہیں رپورٹ آ ہی گئی کہ کس طرح وہاں پر انتخابات ہوئے تھے اور کس طرح دھاندلی کروائی گئی تھی. تو وہ مشین اپنے ہاتھ میں لے کر انتخابات کروانا چاہتے ہیں. دوسرا وہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا لاکھوں ووٹ ہے وہ بھی کیونکہ ابھی تک وہاں سے جو جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ایک بھی بندہ نہیں ہے جو کھل کر کہے کہ جی مہنگائی ٹھیک ہے. وہاں پر اوورسیز کہتے ہیں کہ جی نہیں مہنگائی بالکل ٹھیک ہے اور پاکستانی ایسے ہی اپوزیشن والے ایسے ہی پاگل ہوئے ہیں. تو وہ خان صاحب کو یقین ہے کہ اوورسیز کا ووٹ میجورٹی مل جائے گا تو پاکستان میں جو ڈیمیج ہوگا تھوڑا سا ادھر سے کنٹرول ہو جائے گا. تھوڑا سا جگاڑ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے لگا دیں گے، باقی تھوڑا کچھ سیکھے بھی ہوئے ہیں تو وہ کر لیں گے، ظاہر بھی حکومت کی ہے. تو وہ عمران خان صاحب اس چکر میں کہ یار اگر یہ اپنا یہ جو ترمیم ہے یہ نہ ہو سکی اور رک گئی تو پھر اپنا سیاسی مستقبل ہو گیا، داؤ پہ لگ گیا. اور اوپر سے ٹی ایل پی والے معاملات الگ سے آ گئے، ظاہر ہے اس کا پولیٹیکلی نقصان عمران خان صاحب کو الگ ہوگا. وہ جو ریلیجیس ووٹ ہے اس کا ظاہر نقصان تو پڑے گا عمران خان صاحب کو جس طرح نواز شریف صاحب کو ہوا تھا. تو اس چکر میں خان صاحب چاہتے ہیں کہ کوئی اچانک اجلاس بلا لیں جس میں اپوزیشن ہو ہی نہ، وہ گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. عمران خان صاحب کا آپ نے ایک طریقہ تو دیکھا ہی ہوگا نا کہ وہ قومی اسمبلی میں خطاب کرنے تب جاتے ہیں جب اپوزیشن واک آؤٹ کر جاتی ہے. اپوزیشن ادھر سے واک آؤٹ کرتی ہے اور وہ اپنے چیمبر سے دوڑے آتے ہیں اور تقریر کر کے چلے جاتے ہیں. بلکہ ایک لطیفہ مشہور ہوا ہے کہ وہ بھیجتے ہیں مراد سعید صاحب کو کہ ذرا ایوان کے دروازے پہ بیٹھ کے دیکھو کوئی بیٹھے تو نہیں اپوزیشن والے. تو پھر مراد سعید صاحب دوڑے کہتے ہیں نہیں چلے گئے. تو پھر خان صاحب جا کر تقریر کرتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن والے آ رہے ہیں تو تقریر مختصر کر کے نکل جاتے ہیں. اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ مجھے تقریر نہیں کرنے دیتے. تو وہ اپوزیشن ظاہر ہے اس اپوزیشن کی خان صاحب یا ان کی حکومت کی حکمت عملی ہے جو اپوزیشن والے سمجھتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم اچانک اجلاس بلا لیں اور اچانک اپنے سارے لوگ موجود ہوں یا زیادہ تر موجود ہوں اور پھر ہم وہ جو ہے وہ کروا لیں، ترمیم منظور کروا لیں. تو اس لیے اپوزیشن کو لگتا ہے کہ اجلاس جو ہے وہ حکومت اسی طرح اچانک کرے گی. تو اس لیے ایڈوانس میں اپوزیشن نے اپنی حکمت عملی بنائی ہے اور اس حکمت عملی کے تحت ایک تو ہے یہ جو الیکشن اصلاحات اور دوسرا چیئرمین نیب والا معاملہ کہ چیئرمین نیب آرڈیننس کا. اور اس میں ظاہر نئے چیئرمین نیب کے تقرر کا معاملہ بھی ہے. بلکہ جو چیئرمین نیب ہیں ان کے متعلق تو ایک خبر دی ہمارے استاد سعید چوہدری صاحب نے کہ وہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں اور حکومت ان کو جانے نہیں دے رہی کہ اگر چلے گئے اور واپس نہ آئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. عجیب و غریب، یعنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا جوائنٹ سیشن، ہمارے لوگ نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، چیئرمین نیب کو باہر جانے دیا واپس نہ آئے تو کیا ہوگا. تو اس طرح عمران خان صاحب کی سرکار چل رہی ہے. اور اب ظاہر اپوزیشن نے تو اپنی حکمت عملی بنا لی ہے کہ کس طرح اس کو روکیں گے قانون سازی کو. اور دوسرا ظاہر اپوزیشن کے وہ جو کھلاڑی ہیں بڑے، خورشید شاہ وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہوئے ہیں جیل سے رہا ہونے کے بعد. اور خورشید شاہ صاحب وہ کھلاڑی ہیں، میں مختصر ان کا زیادہ تعارف نہیں کرواؤں گا، سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت کامیاب سیاستدان ہیں اور ان کی جو راہ و رسم ہے سب کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی میں بھی ہے، مسلم لیگ نون میں بھی ہے، پیپلز پارٹی سے تو وہ خود ہیں ہی. تو ان کی وہ سب کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے. تو اپوزیشن کو اور خاص طور پر یہ والی جو اپوزیشن ہے اس میں اگر تھوڑے بہت اختلافات ہوں گے تو وہ جوڑ کے بٹھا دیں گے. میری ان سے بات بھی ہوئی ہے تفصیلی، اس پر انہوں نے بتایا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کہاں ان کو اپنی قیادت سے اجازت کی ضرورت ہے. کچھ آف دی ریکارڈ باتیں تھیں، کچھ آن ریکارڈ. لیکن مختصراً یہ کہ خورشید شاہ صاحب جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ اپوزیشن لیڈر تھے، تو شاہ صاحب کے پیچھے عمران خان صاحب تیسرے نمبر پہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں، وہ دھرنے کے بعد کی صورتحال بتا رہا ہوں، دھرنے کے بعد جب وہ پارلیمنٹ میں واپس آئے تھے تب پیچھے کھڑے ہوتے تھے خورشید شاہ صاحب کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر تھے. لیکن وہ لے کر چلنے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ان کو فن آتا ہے. تو وہ آگے ہوئے خورشید شاہ صاحب اسلام آباد میں. تو اب وہ جو تھوڑی بہت اپوزیشن کے اندر پارلیمنٹ کی حد تک جو کمزوریاں ہیں، وہ جو کیا ہوتا ہے، وہ بجٹ سیشن چل رہا ہے، بجٹ پاس ہو رہا ہے اور ارکان غائب ہیں.
تو اس طرح کی، یا پھر وہ ووٹ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں شاید خورشید شاہ صاحب کنٹرول کر لیں، تو وہ آگے ہوئے، ظاہر ہے بڑے کھلاڑی ہیں اپوزیشن کے، اور ادھر حکومت وہ کسی بھی وقت کوئی یہ والا جو مشترکہ اجلاس والا معاملہ ہے، وہ حکومت کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے بلا لیا اور اپنے ارکان نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، تو وہ ڈر حکومت کا نہیں جا رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔